دھوپ نے پورے شہر کو جھلسا کر رکھ دیا تھا، ہوا رکی ہوئی تھی اور گرمی نے جیسے ہر سانس روک دی تھی۔ لیکن آج بھی وہ حسب معمول وقت پر دفتر پہنچی، مکمل عبایا اور نقاب میں لپٹا اس کا وجود دھوپ میں پگھلتا ہوا کبھی سست نہ پڑا تھا۔ وہ شہر کی ایک بڑی کمپنی میں ڈیٹا انٹری کا کام کرتی تھی، کم گو اور خاموش طبع جو صرف اپنے کام سے کام رکھتی۔ وہ ہمیشہ عبایا اور نقاب میں لپٹی رہتی تھی، اس لیے کبھی کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ دن بھر کام میں مگن رہی، لیکن نہ جانے کیوں آج کام کچھ زیادہ ہی رہ گیا تھا۔ سب لوگ اٹھ چکے تھے، ایئر کنڈیشن بند ہو گئے تھے، سارا سٹاف جا چکا تھا اور عمارت آہستہ آہستہ سنسان ہو رہی تھی۔ جب اس نے گھبرا کر فائلیں سمیٹی اور بیگ اٹھا کر لفٹ کی جانب دوڑی، تیز تیز قدموں سے لفٹ کے سامنے پہنچی ہی تھی کہ رک گئی۔ سامنے ساحل افندی کھڑا تھا، اس کا باس، ایک سنجیدہ اور کم گو انسان جو ہمیشہ فائلوں میں گم رہتا تھا۔ وہ بھی شاید دیر سے ہی فارغ ہوا تھا۔ بغیر کچھ کہے وہ بھی لفٹ میں داخل ہوئی اور لفٹ بند ہو گئی۔ اندر ہلکی سی خنکی اور ٹھنڈی روشنی تھی۔ لفٹ چلنے کے چند لمحوں بعد ایک جھٹکے سے رکی اور ایئر کنڈیشن بند ہو گیا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ گرمی کی شدت سے نقاب میں اس کی سانسیں پھولنے لگی، گرمی اور گھٹن نے اس کے حواس سلپ کر دیے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن آواز بند ہو گئی۔ اس کا سر چکرایا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ساحل افندی نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ اس کا بدن کپ کپا رہا تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی اور ہاتھ بے جان ہو رہے تھے۔ ساحل نے اپنا موبائل نکال کر دیکھا، لیکن لفٹ میں کوئی سگنل نہیں تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اس نے مرتا محسوس کیا، وہ لمحہ جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس انسان دوسرے کی سانس بچانے کے لیے ہر حد پار کر جاتا ہے۔ اسے اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور اپنے لب اس کے لبوں سے لگا دیا تاکہ اس کی سانس بحال ہو سکے۔ وہ لمحہ تقدس اور بے بسی کے درمیان لٹکا ہوا تھا، لیکن اس کا جسم ڈھلک چکا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ ساحل نے اسے اپنے بازو میں سہارا دیا اور ساری رات اسی طرح بیٹھا رہا۔ لفٹ میں لگے کیمرے کی آنکھ سب ریکارڈ کر چکی تھی۔ سیکیورٹی والے سمجھے سب جا چکے ہیں، تو دوسری لفٹ سے نیچے چلے گئے، جس کو کوئی معلوم نہ ہو سکا کہ اس سنسان عمارت میں دونوں بند ہیں۔ صبح جب ٹیکنیشین نے لفٹ چالو کی تو دروازہ کھلتے ہی ایک ہجوم آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑا تھا۔ لفٹ کے فرش پر لڑکی نیم بے ہوش پڑی تھی اور ساحل اس کے قریب رکا ہوا تھا، جیسے پوری رات اس کی حفاظت کرتا رہا ہو۔ جب لڑکی نے آنکھیں کھولی تو پہل آنکھیں جھپکی، پھر ہاتھ چہرے تک گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے بے ہوش ہوتے وقت رات کا منظر گھما۔ اس کا چہرہ غصے اور صدمے سے لال ہو گیا۔ آپ نے مجھے بے حجاب کیا؟ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ساحل، جس نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، لڑکی نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر سب کے سامنے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ پورا سٹاف سناٹے میں آ گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر اپنا نقاب دوبارہ اوڑھ کر وہاں سے نکل گئی۔ ساحل صرف اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ اس نے تو اس لڑکی کی جان بچائی تھی، مگر وہ سب کے سامنے انجان بننے کا ناٹک کرتے ہوئے اس کے چہرے پر تھپڑ مار کر جا چکے تھے۔ وہ سٹاف کو اگنور کرتا ہوا غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ عبیر رضوی اپنا نقاب درست کرتے آفس سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کی آنکھیں غم اور بے بسی کی شدت سے بھیگ گئی، جس پردے اور حجاب کے لیے اپنے خاندان سے بھی الگ ہو گئی۔ آج اس شخص نے کیسی سنگ دلی سے اسے سب کے سامنے بے حجاب کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی سوچ اس سمت جا ہی نہیں رہی تھی کہ اس کے باس نے اس کی جان بچائی۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ صرف اتنا کہ ساحل افندی نے اس کے بے ہوش ہوتے وجود سے فائدہ اٹھایا تھا۔ ہاسٹل پہنچتی وہ سیڑھیاں چڑھتی اپنے سنگل روم میں پہنچی اور دروازہ اندر سے لاک کرتے وہ بیگ اور فائلز ٹیبل پر پھینکی اور خود بیڈ پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے گالوں کو تر کر چکے تھے اور اس کی نگاہوں میں 20 سال کی عمر سے لے کر اب تک پردے کے اس سفر کے سارے زخم گھومنے لگے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس شخص نے اس کی 4 سال کی قربانیوں پر پانی پھیر دیا ہو۔ عبیر رضوی شہر کی ایک معروف اداکارہ اور ماڈل علینا رضوی کی بیٹی تھی۔ اس کا والد بھی فلم انڈسٹری میں پروڈیوسر تھا۔ ان دونوں نے اپنے بچوں کی تربیت بہت ہی آزاد خیالی سے کی تھی۔ عبیر کی 2 بڑی بہنیں اور ایک بھائی تھا جو اپنے والدین کے ہی نقش قدم پر چلتے ہوئے کوئی ماڈلنگ تو کوئی شوبز کا پروفیشن اختیار کر چکا تھا۔ مگر عبیر جیسے ہی بڑی ہوتی جا رہی تھی، اس دولت اور شہرت سے اس کا دل چاک ہوتا جا رہا تھا۔ میٹرک کے بعد جب اس نے کالج میں داخلہ دیا تو اس نے اپنی کلاس فیلو نوین لینڈ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جو سر سے لے کر پاؤں تک
سیاہ ابایا میں لپٹ کر آتی تھی۔ اس کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ اور باتوں میں ایسی گہرائی تھی کہ اس سامنے والے کو اپنے اخلاق سے اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ ابایا کو اس میں ایک کشش محسوس ہوتی تھی اور وہ نور العین کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوچتی کہ اللہ پاک سرد گرمی میں اسے حجاب اوڑھتے دیکھ کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ پھر ایک دن بارش کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کالج میں بہت کم آئے اور ان کا سارا دن تقریباً فری ہی گزر رہا تھا۔ جب بارش کچھ تھمی تو عبیر نور العین کے ساتھ کالج کے گراؤنڈ میں آ کر ٹہلنے لگی۔ نور، تم اتنی گرمی میں اس قدر سخت پردہ کرتی ہو تو اللہ پاک تمہیں اس کے بدلے کیا انعام دیں گے؟ عبیر نے اچانک ہی وہ سوال جھاڑ دیا جو بہت دنوں سے اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ اس کا دین اس کی تعلیم سے کبھی کوئی خاص واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ پردے کی اہمیت سے بالکل ہی ناواقف تھی۔ عبیر کے سوال پر نور العین کی آنکھوں کی چمک بھر گئی۔ اس پردے کی بدولت میرا رب مجھے سب سے خاص نعمت سے نوازے گا، وہ نعمت جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوگی۔ نور العین کے لہجے میں گہرائی تھی، اس کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی۔ عبیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نور العین نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے لہجے کی لرزش کو سنبھالا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میری ان بندیوں کو تلاش کرو جنہوں نے دنیا میں صرف میری رضا کے لیے اپنے چہروں کو چھپایا تھا، حالانکہ وہ حسین تھی، خوبصورت تھی، مگر پھر بھی میرے خوف سے، میری محبت میں انہوں نے اپنے حسن کو چھپا لیا تھا۔ آج میں ان کے چہروں پر پردہ خود ہٹا رہا ہوں تاکہ میرا وہ دیدار کرے۔ عبیر حیرت سے آنکھیں پھاڑے نور کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں اب آنسو جاری ہو چکے تھے۔ نور نے عبیر کی طرف دیکھا اور پھر سے گویا ہوئی، جس عورت نے دنیا میں اپنا چہرہ صرف اس لیے چھپایا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، لوگوں کے طعنوں کو سہا، دنیا کی فیشن کو چھوڑا، گرمی، پریشانی، تنقید سب برداشت کی، تو قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ اسے اپنے دیدار سے نوازیں گے۔ وہ لمحہ جب رب العزت خود چہرے سے پردہ ہٹائے گا اور فرمائے گا کہ اے میری بندی، تم نے دنیا میں خود کو چھپایا تھا، آج تیرا رب تجھ سے چھپے گا نہیں۔ نور اب ہچکیوں سمیت رو رہی تھی۔ کیا یہ کم ہے عبیر؟ یہ انعام نہ مالداروں کو ملے گا، نہ ظاہری عبادت کرنے والوں کو، بلکہ دل سے حیا کرنے والی، اللہ کے لیے پردہ کرنے والی عورتوں کو ملے گا جن کے پردے پر اللہ کی محبت چھپی ہوتی ہے۔ عبیر کا دل لرز گیا، اس نے بھیگی آنکھوں سے نور کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دن گزرنے لگے اور عبیر روز بروز پردے کی اہمیت کے بارے میں مزید جانتی گئی۔ جب بھی وہ ریسرچ کرنے بیٹھتی تو کہیں بے پردگی کے عذاب سے وہ لرز جاتی تو کہیں عورتوں کی بے پردگی سے پردے کا سفر کے واقعات پڑھتے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ عبیر کا سیکنڈ ایئر بھی ختم ہونے والا تھا۔ نور العین کے ساتھ اس کی دوستی کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ عبیر کے انٹرسٹ میں نور نے اسے بہت سی کتابیں لا کر دی تاکہ اس کے پردہ کرنے کے ارادے سے مزید مضبوطی ہو جائے۔ عبیر پچھلے 6 مہینوں سے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی پابندی کرنے لگی تھی۔ وہ رو رو کر اپنے لیے ہدایت اور ہمت مانگتی۔ بالآخر اس نے پردے کا پختہ فیصلہ کر دیا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی ماما اور بابا کے فنکشنز میں جانا ترک کر دیا۔ کچھ مہینوں تک وہ صرف خود کو نامحرم کی نظروں سے بچا کر رکھنے میں کامیاب رہی اور اسے یہ پردہ کرنا بہت آسان لگا۔ ابھی تک اس کی فیملی میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس کے کالج جانے کے وقت بھی کوئی گھر پر موجود نہیں تھا۔ اس کے ماما بابا، بہن بھائی شوٹنگ کے معاملات میں اکثر راتیں گھر سے باہر ہی گزارتے تھے۔ عبیر کے فائنل ایئرز ہونے والے تھے اور انہیں کالج سے فری کر دیا گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس دن معمول سے ہٹ کر سب ہی موجود تھے۔ عبیر کی ماما نے ایک نظر اس پر دیکھا اور اس سب کے مقابلے میں بالکل ہی سادہ حلیے میں وہ شلوار قمیص پہنے دوپٹے کو سر سے سلیقے سے سجائے بیٹھی تھی۔ میک اپ سے آری چہرہ اور خاموش آنکھیں جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوں۔ عبیر، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ نہ کوئی میک اپ، نہ بلش آن، نہ لپسٹک، اور اوپر سفید سوٹ پہنے، سر پر ایسے دوپٹہ سجائے بیٹھی ہو جیسے کسی میت کے گھر پر آئی ہو۔ علینا رضوی کے لہجے میں ناگواری تھی۔ ایسا گیٹ اپ ان کا صرف تب ہوتا تھا جب کسی کے ہاں فوتگی پر جانا ہو۔ عبیر ایک دم چونک کر سیدھی ہوئی۔ ماما، ضروری تو نہیں کہ میت کے گھر میں ہی ایسی سادگی سے رہا جائے؟ سادگی تو اللہ پاک کو پسند ہے، اور پھر خواہ مخواہ سارا دن میک اپ کے رکھنے سے میری سکن خراب ہو جاتی ہے۔ اب بھی یہ جانتے ہیں۔ ابھی عبیر کے 2 ٹوک جواب پر سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ علینا رضوی کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ گہرے ہو گئے۔ اس طرح کا گیٹ اپ ہم صرف میت والے گھر پر جانے ہی کرتے ہیں، تم بھی یہ بات اچھے سے جانتی ہو۔
اور اسکن خراب ہو جاتی ہے تو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرواؤ. پیسے چاہیے تو مجھے بتاؤ, مگر دوبارہ میں تمہیں گھر میں اس حالت میں نہ دیکھوں. اگر کبھی اچانک میری فرینڈز آ گئی تو تمہیں اس حالت میں دیکھ کر تو وہ یہی سوچیں گی کہ ہم تمہیں ڈھنگ کے کپڑے پہننے اوڑھنے کے لیے پیسے نہیں دیتے. عبیر کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے بے بسی سے ایک نظر ان سب کے ہڈیے پر ڈالی. اس کی بہنیں اور ماں اب ننگے بدن کے ساتھ بیٹھی اسے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ سکھا رہی تھی. میک اپ سے لتھڑے چہرے, کسی کی شرٹ ہاف سلیو تو کسی کی شرٹ کا گلا گہرا تھا. ان کے ساتھ ٹائٹ جینس پہنے ہوئے بڑی بیا نیازی اور شان شوکت سے بیٹھی تھی. ان کے چہرے کا ایک ایک انگ واضح ہو رہا تھا. کبھی عبیر کا بھی ایسا ہولیا ہوتا تھا, مگر جیسے جیسے اسے شعور آتا گیا اسے اب ایسے کپڑے دیکھ کر ہی الجھن ہوتی تھی. عبیر کے والد نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ اس کی ماں کو ٹوکا. علینا, بچی کو سکون سے ناشتہ تو کرنے دو, اتنے دنوں بعد سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں, خاموشی سے ناشتہ کرو. علینا رضوی ایک کرخت نظر اپنی بیٹی پر ڈال کر خاموش ہو گئی. عبیر کے لیے اب نوالے حلق سے اتارنا مشکل ہو رہا تھا. تو خاموشی سے ٹیبل سے اٹھی اور کرسی پیچھے ہٹا کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی. جب اس کے کانوں میں اپنی ماں کی آواز پڑی, رات کو ایک فیملی گیدرنگ ہے جس میں تم نے بھی لازم ہمارے ساتھ چلنا ہے. میں اب کوئی بہانہ نہیں سنوں گی عبیر, اور تب تک اپنا حلیہ سنوار لینا. سیڑھیاں چڑھتے عبیر کا جسم لرز گیا. وہ اب کس طرح اپنے پردے کی حفاظت کرے گی؟ ہاشم سلطان نے کرخت نظر اپنی بیوی پر ڈالی. تم بھی حد کرتی ہو نینا, یہ سب تم اسے بعد میں بھی سمجھا سکتی ہو. بچی کو ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کرنے دیا. علینا نے منہ کے زاویے بدلے مگر خاموش رہی. عبیر کے سوچ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے, مگر اب وہ کیا کرے گی؟ وہ کوئی 1000 بار نور کو کال کر کے پوچھ چکی تھی کہ وہ کیا کرے. ہر بار نور اسے تحمل سے سمجھاتی کہ اچھا ہے تم اس فیملی گیدرنگ میں جاؤ, مگر نقاب کر کے اور عبایا پہن کر جانا, تاکہ ایک ہی بار تمہاری فیملی کو معلوم ہو جائے. جو قیامت آنی ہوگی ایک ہی بار میں آ جائے گی. شام کے 7 بج رہے تھے اور 9 بجے فنکشن تھا, مگر وہ ابھی تک اپنے کمرے میں سن بیٹھی تھی جب اس کی ماما دروازہ کھول کر دھڑام سے اندر داخل ہوئی. عبیر, میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ جانا ہے اور تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو. چلو اٹھو اور میرے ساتھ پارلر چلو. عبیر کو کپ کپاتے لبوں سے مری مری سی آواز نکلی. ماما, وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں نہیں جانا چاہتی, پلیز آپ لوگ چلے جائیں. علینا رضوی اب خونخوار نگاہوں سے اپنی بیوی کو گور رہی تھی, جو پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل ہر گیدرنگ میں کوئی نہ کوئی بہانہ چھاڑ دیتی تھی. عبیر, میں تمہارا مزید کوئی بہانہ برداشت نہیں کر سکتی. پارٹیز میں سب تمہارا پوچھتے ہیں اور میں اب سب کے سامنے تمہارے بہانے پیش کر کر کے تھک چکی ہے. اٹھتی ہو یا پھر میں ملازموں کو بلا کر زبردستی تمہیں گاڑی میں بٹھاؤں. عبیر کی رنگت فک ہو گئی تھی. ٹھیک ہے ماما, آپ جائیے, میں ابھی ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی, میں گھر ہی تیار ہو کر آ جاؤں گی, آپ فکر مت کیجیے. علینا رضوی نے اسے جانچنے والی نظروں سے دیکھا. ٹھیک ہے, لیکن اچھے سے تیار ہو کر آنا. وہ جو بلیک ساری میں نے تمہیں دلوائی تھی نا, وہ تم نے ایک بار بھی نہیں پہنی, آج بس وہی پہن کر آنا. اس کی ماما حکم صادر کرتے ہوئے جا چکی تھی. کچھ ہی لمحوں بعد عبیر کانپتے قدموں سے اٹھی اور وضو کرنے کے بعد جان نماز پر بیٹھ کھڑی ہو گئی. اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے. نافل پڑھنے کے بعد وہ پوٹ پوٹ کر روئی اور دعا کی, اپنے لیے صبر اور استقامت کی. علینا رضوی سب کے بیچ میں کھڑی بار بار ہاتھ میں پکڑے موبائل پر وقت دیکھ رہی تھی. 9 بجے کا فنکشن 10 بجے سٹارٹ ہوا تھا, مگر اب 11 بج چکے تھے اور عبیر ابھی تک نہیں آئی تھی. روشنیوں سے جگمگاتی ہال میں عبیر لرزتے قدموں کے ساتھ داخل ہوئی. اس نے عبایا پہننے سے گریز کیا تھا, لمبی سیاہ میکسی جس میں اس کے پاؤں تک چھپے ہوئے تھے, سینہ اور کندھوں پر اچھے سے چادر پھیلائے. وہ چہرے کو حجاب کے ساتھ نقاب میں لپیٹے وہ اسٹیج کی جانب قدم بڑھاتی. ہال میں موجود سب مرد و زن کی نظروں کا مرکز بن گئی. اس حلیے میں وہ کسی ریاست کی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی. اس کا بھرا بڑا جسم مکمل طور پر چھپا ہوا تھا اور لمبی قد کے ساتھ پاؤں تک آتی میکسی نے اس کی شخصیت میں وقار پیدا کر دیا تھا. علینا رضوی کچھ پل کے لیے تو پہچان ہی نہ سکی کہ وہ کون ہے, مگر جب عبیر نے پاس آ کر اس کے قریب کھڑی خواتین کو سلام کیا تو ان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی. سب خواتین سلام کا جواب دینے کے بجائے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. عبیر نے آس پاس نظریں دوڑائی تو سب ایک دوسرے کے کانوں میں کان جوڑے چمگوئیاں کر رہے تھے. کچھ طنز یا ہنسی ہنس رہے تھے تو کوئی اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے انہیں اس کی
دماغی حالت پر شک ہو۔ تبھی پاس کھڑی عورت نے علینا رضوی کے بازو کو ہلایا۔ علینا، لگتا ہے تمہاری بیٹی کالج جانے کے بہانے مولویوں سے درس لینے چاہتی ہے۔ ان کی اس بات پر پاس کھڑی خواتین کی دبی دبی ہنسی علینا کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بازو سے گھسیٹتے اسٹیج سے نیچے اتارا۔ جب عبیر کے بابا جو کچھ ہی فاصلے پر مردوں کے بیچ کھڑے حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے، آگے بڑھے اور عبیر کو پکڑ کر اپنے پیچھے کیا۔ علینا رضوی نے پلٹ کر خون خوار نظروں سے انہیں دیکھا۔ علینا، کیوں اپنی بیٹی کا تماشا بنا رہی ہو؟ ہم اسے گھر جا کر سمجھائیں گے، مگر اس طرح سب کے سامنے میری بیٹی کو گھسیٹ کر اس طرح کی تذلیل مت کرو۔ تذلیل؟ ہاں، اور جو اس کی وجہ سے ہماری تذلیل ہوئی اس کا کیا؟ علینا رضوی کا لہجہ غصے اور نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ جب عبیر نے اپنے بابا کے پیچھے سے نکل کر ان کے سامنے کھڑی ہوئی، ماما، میرے اس حلیے سے آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کی تذلیل ہوئی ہے؟ یہ اس سوسائٹی کے بڑے بڑے لوگوں کی سوچ اتنی چھوٹی کیوں ہو گئی ہے؟ میں ننگی تو نہیں آئی ہوں یہاں جو سب اس طرح گھر رہے ہیں۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہتی جب علینا نے ایک زوردار تھپڑ اپنی بیٹی کے منہ پر مارا۔ زبان چلانا بند کرو بے۔ اس قدر زور سے پڑنے والے تھپڑ پر وہ لڑکھڑائی اور اس سے پہلے کہ گرتی اس کے بابا نے اسے اپنی باہوں میں سہارا دیا اور دہاڑے، علینا گھر چلو۔ اپنی بیوی پر دہاڑتے ہوئے عبیر کو بازو سے تھامے ہال کے خارجی دروازے کی جانب پڑ گئے۔ میڈیا ایک ایک منظر ریکارڈ کر چکا تھا۔ کیمروں کی فلش لائٹس میں علینا رضوی کو اپنا وجود زمین میں گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں یہ سب اپنی تدلیل ہی لگ رہا تھا۔ وہ غصے سے قدم اٹھاتی ہال سے باہر نکل گئی۔ گھر پہنچ کر انہوں نے ایک شدید ہنگامہ کھڑا کیا جہاں عبیر کے بابا اس کی ڈھال بنے رہے۔ کبھی وہ عبیر کو سمجھانے کی کوشش کرتے تو کبھی اپنی بیوی کو۔ انہوں نے پھر سے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ نقاب نہ کرے، بے شک حجاب کر لے مگر چہرہ کھلا چھوڑ دے اور کپڑے ایسے پہنے جس سے بہت زیادہ عالمہ ٹائپ میں لگے، مگر اب عبیر کا سب جواب دے گیا تھا۔ اتنی تذلیل تو شاید زنا کرنے والے بھی اس کے گھر میں نہ کی جاتی ہوگی جتنی اس کے پردے کے فیصلے پر کی جا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی۔ ماما، اگر میں اپنا جسم لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھیں آپ کو یہ ذلت رہ گئی ہے نا؟ یا اگر یہ اس سوسائٹی میں ذلت ہے تو مجھے ذلت قبول ہے، مگر میں مزید اپنا جسم لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کی باہ باہ نہیں سننا چاہتی۔ اس سے بہتر میں رب سے قیامت کے روز یہ سننا چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے راضی ہے۔ عبیر کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے مگر اس نے مضبوط لہجے میں اپنی بات جاری رکھی۔ ماما پاپا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں میں ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایک وہ مرد جن کے ہاتھ میں بیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی، ان کے سر پختی اونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے۔ ایسی عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ان کی خوشبوئیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے۔ عبیر نے لرزتی آواز کے ساتھ اپنا رخ اپنے بابا کی طرف موڑا۔ بابا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جنت کی خوشبوؤں سے محروم رہ جائے؟ حالانکہ جنت کی خوشبو جو 500 سالوں کے فاصلے سے بھی آتی ہے، آپ اپنی بیٹی کو اس خوشبو سے محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ عبیر کی اب ہچکیاں بند ہو گئی تھی، علینا کی زبان بھی بند ہو گئی، مگر ابھی بھی ان کے ساتھ چہرے پر ناگواری تھی۔ ہاشم سلطان نے اپنے سامنے کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھا جو کب اتنی بڑی ہوگی تھی انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا جب علینا رضوی کی کرخت آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ٹھیک ہے، تم نے جو کرنا ہے کرو، مگر آج کے بعد تم مجھے اس گھر میں نظر نہ آؤ۔ میں لوگوں کے سامنے مزید ذلت نہیں اٹھا سکتی۔ علینا رضوی یہ کہتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ان کے دماغ کی سوئی ابھی بھی ذلت پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ ہاشم سلطان نے گہری سانس بھری اور بیٹی کی لرزتے وجود کو تھپکی دی، اور ان کے اگلے ہی دن عبیر کو ہاسٹل شفٹ کر دیا گیا۔ ہاشم سلطان اپنی بیوی کے ہاتھوں اپنی بیٹی کی مزید ذلت برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے عبیر کے لیے ایک اچھے ہاسٹل کا انتظام کر دیا تھا۔ علینا رضوی عبیر کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے عبیر نے دوبارہ کبھی اپنے گھر میں قدم نہ رکھا۔ اس کی بہنوں اور بھائیوں کو بھی اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ واحد اس کے بابا تھے جو 2 مہینے بعد اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس سے ملنے کے لیے آتے اور 1-2 گھنٹہ اس کے ساتھ گھوم پھر کر
پھر سے واپس ہاسٹل چھوڑ دیتے۔ ایک عرصہ گزر چکا تھا، اس کے بابا بھی اب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس کی بابا کی موت نے اسے بالکل ہی تنہا کر دیا تھا، مگر اس کا تعلق اپنے رب سے مزید مضبوط ہو گیا۔ عبیر نے یونی سے فری ہونے کے بعد شہر کی ایک بڑی کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا، تو اسے اس کے گریڈز کی بنا پر بہت آسانی سے جاب مل گئی۔ مگر آج اسی کمپنی کے مالک کی اس حرکت نے عبیر کی روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ ساحل افندی شہر کا ایک مشہور معروف بزنس مین تھا۔ اس کے والدین امریکہ میں سیٹلڈ تھے، مگر وہ پاکستان آ کر بہت کم عرصے میں بزنس کی دنیا میں اپنا نام بنا چکا تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی اور سگریٹ کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ساحل افندی گھر آنے کے بعد سے خود کو کمرے میں بند کیے ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کا دماغ ابھی بھی چہرے پر پڑنے والے تھپڑ کی وجہ سے گھوم رہا تھا۔ وہ معمولی سی لڑکی سارے سٹاف کے سامنے سے تھپڑ مار کر چلی گئی تھی۔ تبھی ساحل کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اس نے جٹ سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ تھوڑی دیر گھنٹی بجنے کے بعد کال اٹینڈ کر لی گئی اور دوسری طرف سے مودبانہ انداز میں اس کی آواز کانوں میں پڑی۔ جی سر، 15 منٹ کے اندر مجھے کل رات خراب ہونے والی لفٹ کی CCTV فوٹیج سینڈ کرو اور اس کے سارے ریکارڈ ختم کر دو۔ درخت لہجے میں حکم دیتا وہ کال کاٹ چکا تھا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا۔ اسے جٹ سے کھول کر وہ ویڈیو پلے کی اور سامنے چلتی ویڈیو دیکھ کر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اگلی صبح عبیر اٹھی اور ناشتے کے لیے فریش ہونے کے بعد وہ آفس کے لیے تیار ہوئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج ریزائن دے دے گی۔ اس میں ہمت نہیں تھی روز روز اس شخص کا سامنا کرنے کی جس کے کردار کا سارا غرور خاک میں ملا چکا تھا۔ عبایا پہن کر نقاب کرنے کے بعد ایک نظر اس نے اپنے حلیے پر ڈالی اور گہری سانس بھرتی کمرے کو لاک کر کے ہاسٹل سے باہر نکل گئی۔ ساحل افندی پرسکون انداز میں آفس پہ ٹانگ رکھے عبیر کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ریزائن کے بغیر تو اس آفس سے جان نہیں چھوڑا سکتی، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ آج ضرور آئے گی۔ عبیر جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی سارے سٹاف کی نظریں اس پر جم گئی۔ سب اسے دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، مگر عبیر مضبوط قدموں سے چلتی ساحل افندی کے کیبن کے سامنے جا کر ایک لمحے کے لیے رکی اور اس نے اپنی لرزتی سانسوں کو بحال کیا اور کیبن کا دروازہ کھول کر ایک نظر اندر ڈالی جہاں ساحل افندی سکون سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں مونڈے بیٹھا تھا۔ میں ایک کمن سر؟ اس کے کانوں میں عبیر کی آواز پڑی تو اس نے اسی پوزیشن میں بیٹھے اندر آنے کی اجازت دی۔ عبیر کیبن کا دروازہ بند کرتی مضبوط قدموں سے چلتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ساحل نے آنکھیں کھولی اور آئی برو اچکا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عبیر نے اس کے مغرورانہ انداز پر مٹھیاں بیچی مگر کھڑی رہی۔ سر، میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی ہوں، میں ریزائن دینے آئی ہوں۔ ساحل طنزیہ ہنسی ہنسا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے پاس جا کر آگے کو جھکا۔ مس عبیر رضوی، آپ نے یہ خوش فہمی کیسے پال لی کہ ہمارے سارے سٹاف کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کے بعد میں آپ کو چپ چاپ ریزائن کر کے اس کمپنی سے جانے دوں گا؟ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے کر کے اس کے نقاب میں لپٹے چہرے کو چھونا چاہا۔ جب عمیر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، سر، آپ اپنی حد میں رہ کر بات کیجیے، اور رہی بات اس کمپنی کو چھوڑنے کی تو یہ میرا جائز حق ہے، میں جب چاہے استعفیٰ دے سکتی ہوں، آپ مجھے اس حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ عبیر کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا۔ ساحل ایک کہکا لگاتے پھر سے اس کی طرف بڑھا۔ عبیر پیچھے ہٹتی کیبن کی دیوار سے لگ گئی۔ ساحل نے اس کے پاس پہنچ کر دونوں ہاتھ اس کے گرد دیوار پر رکھے اور اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ مسٹر عبیر، کل رات جو بھی اس لفٹ میں ہوا اس کی CCTV فوٹیج ہے میرے پاس، اور اسی بنا پر میں آپ سے آپ کے سارے جائز حق چھیننے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ تبھی ساحل نے ایک ہاتھ دیوار سے ہٹا کر اس کے گال پر اپنی انگلیوں کو پھیرا۔ عبیر کا خون کھول اٹھا، اسے دھکا دیتے اسے دور ہوئی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، مجھے ڈرانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں نا؟ ساحل کے ہونٹوں کی شیطانی مسکراہٹ گہری ہوئی، پھر اس نے ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور اس کے سامنے ویڈیو پلے کی۔ ویڈیو کے ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ عبیر کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ عبیر کو بے ہوش ہوتا دیکھ ساحل نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا اور پھر بہت دیر تک وہ وقفے سے اس کے ہونٹوں کو ہونٹوں میں لیتے ہوئے اس کی سانسیں بحال کر رہا تھا۔ عبیر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے
اور اس کے گال آنسوں سے تر ہو گئے۔ اس کی روندی ہوئی آواز ساحل کے کانوں میں پڑی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں اس منتھ کی سیلری بھی نہیں لوں گی، پلیز اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیجیے اور مجھے ریزائن۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی ساحل نے اس کی بات کاٹی۔ دوبارہ تم نے ریزائن کا لفظ اپنے منہ سے نکالا تو میں اس ویڈیو کو وائرل کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ عبیر کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ٹیبل کا سہارا لے کر کرسی پر بیٹھی۔ آپ پلیز اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیجیے۔ آپ جو چاہیں گے میں وہ کروں گی، مگر پلیز اس ویڈیو کو وائرل مت کیجیے۔ عبیر نے بے بسی سے اس کی منت کی۔ ساحل اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے گویا ہوا۔ ایک شرط پر میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کروں گا، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ عبیر نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ جیسے شخص سے نکاح کروں گی؟ ساحل افندی کہکا لگاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اوکے مس پریٹی، آپ کے انکار پر اب مجھے یہ ویڈیو وائرل کرنے میں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے موبائل کی اسکرین پر چل رہی تھی۔ عبیر کی حواس خطا ہوئے، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا مت کیجیے پلیز۔ عبیر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ سب ساحل نے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کرتے آئی برو چکائی۔ بس ایک کلک کی دیر ہے اور پھر عبیر کی زندگی تباہ۔ عبیر کو بت بنے دیکھ ساحل نے بے نیازی سے کندھے جھکائے، موبائل کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کلک کرتا عبیر چیخی، نہیں ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ایسا مت کیجیے پلیز۔ ساحل کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سکون سے موبائل لاک کرتے اپنی جیب میں ڈالا اور دیوار سے ٹیک لگا کر ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا ہو گیا۔ عبیر اس کے سامنے فرش پر بیٹھی ہچکیوں سمیت رو رہی تھی۔ 10 منٹ تک جب اس کا رونا ختم نہ ہوا تو ساحل کی اکتائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ مس پریٹی، کیوں اپنی حسین آنکھوں پر ظلم کر رہی ہیں؟ تھوڑے آنسو نکاح کے وقت کے لیے بھی بچا کر رکھ لیجیے۔ عبیر نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نگاہیں ساحل کے دل میں تیر بن کر اتری تھی، مگر وہ اسپاٹ چہرہ لیے کھڑا رہا۔ عبیر نے اپنے سامنے کھڑے مغرور اور بے حس انسان کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر پچھتاوے کی ایک جھلک تک نہیں تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اس شخص کے سامنے خود کو مزید کمزور ظاہر نہیں کرے گی، اور فرش سے اٹھ کر وہ کھڑی ہوئی اور ساحل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ کرخت لہجے میں بولی، آپ نے جتنا مجھے رولانا تھا رولا لیا، لیکن نکاح کے بعد میں نے آپ کی زندگی جہنم نہ بنائی تو میرا نام بھی عبیر رضوی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیز قدم اٹھاتی کیبن سے باہر نکل گئی۔ ساحل افندی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے اس سر جھٹکتا ہوا آفس سے باہر نکلا۔ اسے شام تک نکاح کی تیاریاں مکمل کرنی تھی۔ عبیر ہاسٹل پہنچنے کے بعد وضو کر کے جائے نماز بچھا چکی تھی۔ کافی دیر سجدے میں رونے کے بعد وہ وہیں سو گئی۔ جب موبائل کی گھنٹی پر اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیوار پر لگی گھنٹی پر نظر ڈالتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور وہ اتنی دیر سوتی رہی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اسکرین پر انجان نمبر دیکھ کر وہ ٹھٹکی، مگر پھر کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز نیند میں نیند کا خمار تھا۔ فون کی دوسری طرف اس کی نیند سے بھری آواز سن کر ساحل کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کہہ رہی، مس پریٹی، آپ کی نیند پوری ہو گئی ہو تو اٹھ کر فریش ہو جائیے، میں گاڑی بھیج رہا ہوں جو آپ کو پالر چھوڑ دے گی۔ 1 گھنٹے تک ہمارا نکاح ہے۔ ساحل کی مخصوص انداز میں آواز سن کر عبیر کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ اس نے غصے سے اپنے موبائل کو دیکھا اور پھر اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ نہا کر نکلی تو باہر گاڑی آ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عبیر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، پھر ایک سادہ سی تقریب میں وہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ نکاح کی تقریب میں ساحل نے عبیر کے لیے پردے کا مکمل انتظام کیا اور کسی بھی نامحرم کی نظر اس پر نہ پڑنے دی۔ نکاح کے بعد عبیر کو عورتیں ساحل کے کمرے میں چھوڑ کر خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ عبیر ایک نظر کمرے پر ڈالتی اور بیڈ پر سجی سیج اور فرش پر پڑے پھولوں کی پتیوں کو دیکھتے چہرے کو زاویے بدلے۔ اہتمام تو ایسے کیا جیسے ان کی شادی پہلی رات بہت رومانٹک ہونے والی ہے۔ کمرے میں جلتی مدھم روشنی اسے الجھن ہو رہی تھی۔ آگے بڑھ کر بورڈ پر ہاتھ پاڑتے ہوئے اس نے ساری لائٹس جلائی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر اپنے حلیے پر ڈالی۔ گہری سرخ رنگ کے گہرے گلے کے لباس میں مکمل دلہن کے روپ میں سجی وہ جان لینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنی جیولری اتارنی شروع کی۔
ابھی اس نے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں اتاری تھی تو ساحل 2-4 آئے مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد کمرے کا دروازہ لاک کرتا اس کی جانب پلٹا۔ اس سے پہلی بار عبیر کو اس قدر بے حجابی میں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں عبیر کے چہرے کے خودخال کے بعد اس کی گردن سے ہوتی ہی اس کی گہری گلے میں رک گئی۔ عبیر نے فوراً دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ چھپایا۔ یہ کس قسم کا بےہودہ لباس بھیجا تھا آپ نے میرے لیے؟ ساحل اس کی آواز سے ہوش میں آیا۔ عبیر غصے سے سرخ چہرہ لیے اسے گور رہی تھی۔ ساحل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ قدم اٹھاتا اس کی جانب پڑا جب عبیر ایک چٹکے سے پلٹی اور واش روم کی جانب پڑی۔ ساحل نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجھے جی بڑھ کر دیکھ لے تو عبیر نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور اس کی دوسری بات کو نظر انداز کرتے وہ غرائی، جہنم میں جا رہی ہوں، چلیں گے ساتھ؟ ساحل نے ایک نظر واش روم کے دروازے پر ڈالی۔ اف، تم مجھے اپنے ساتھ واش روم چلنے کی دعوت دے رہی ہو؟ عبیر کو اس بے باکی کی توقع نہیں تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور وہ پیر پٹکتی دہاڑ کر واش روم کا دروازہ بند کرتی اندر داخل ہوئی۔ ساحل صرف مسکرا کر رہ گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اس کے واش روم سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا، مگر عبیر کا شاید ساری رات واش روم میں گزارنے کا ارادہ تھا۔ وہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے عبیر کے انتظار میں بیٹھے اس کی ہلکی سی آنکھ لگ گئی۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد عبیر نے واش روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں جھانکا۔ ساحل کو سوتا دیکھ کر اس نے سکون کا سانس بھرے۔ 2 گھنٹے واش روم میں کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھی، مگر ساحل کے ساتھ رات گزارنے کی نسبت اسے یہ تکلیف منظور تھی۔ وہ اب مزید کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے صوفے پر بیٹھتے اپنی ہیل اتاری اور اپنے پاؤں سہلاتے تھوڑی دیر سستانے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ اپنی ساری جوڑی اتار کر سامنے پڑے ٹیبل پر رکھ دی۔ بالوں کی پینی نکالتے نکالتے اس کے ہاتھ تھک گئے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہر چیز اٹھا کر دیوار پر دے مارے۔ اسے بہت ضبط سے اپنے بالوں میں لگی آخری پن کھینچ کر نکالی اور ایک جھٹکے سے بالوں کو کھول کر وہ صوفے پر ڈھہ گئی۔ تھوڑی دیر سانس لینے کے بعد اس نے اپنے لباس کی طرف دیکھا اور آہستگی سے اٹھ کر الماری کھولی جس کے ایک خانے میں خوبصورت کچھ ہلکے اور کچھ بھاری کام والے لباس ٹنگے تھے۔ اسے شکر کی ایک سانس بھری اور ایک لباس باہر نکال کر کسی خیال کے تحت اس نے الماری کا دوسرا پٹ کھولا تو سامنے پڑی چیزوں کو دیکھ کر اس کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے جھٹ سے الماری کا دروازہ بند کیا۔ استغفر اللہ، اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ عورتوں کی پرائیویٹ چیزوں کو اس طرح سامنے نہیں رکھا جاتا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ الماری کے پٹ کھلنے کی آواز سے ساحل کی آنکھ کھل گئی تھی، مگر وہ سونے کا ناٹک کرتا رہا۔ عبیر کے استغفر اللہ کہنے پر اس نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد عبیر واش روم سے باہر نکلی اور کپڑوں کو صوفے پر پھینکا۔ وہ دن بھر کی تھکی ہوئی تھی اور اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اتنے بھاری بھرکم لباس کو تہہ لگا کر رکھتی۔ اس نے ایک نظر سائڈ پر ڈالی اور پھر آہستگی سے بیڈ کی دوسری سائڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ ساحل نے اسے سوتا دیکھ کر اپنی آنکھیں کھولی۔ عبیر اب نیند کی حالت میں اس کی طرف منہ کیے لیٹی تھی، دوپٹے سے بے نیاز سوتی ہوئی۔ وہ ساحل کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ ساحل نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ بجھائی اور عبیر کے ساتھ بیڈ پر لیٹے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنے ہونٹوں کو سیراب کرنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عبیر کو اٹھاتا اور اسے اپنا ساتھ دینے پر مجبور کرتا۔ اس کی گستاخیاں دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ اس کی تیز سانسیں اپنی گردن پر نیچے محسوس کرتے ہوئے عبیر کی آنکھ کھلی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ ساحل اس پر بری طرح سے سوار اپنی ہونٹوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ عبیر کو جب سمجھ میں آیا تو اس کا چہرہ غصے اور شرم سے لال پڑ گیا۔ عبیر نے اسے ہٹانے کی کوشش کی مگر اس کے بھاری بھرکم وجود کے آگے وہ بے بس تھی۔ عبیر کی مزاحمت پر ساحل نے اس کی گردن پر منہ اٹھاتے ہوئے بہکی ہوئی نگاہوں سے عبیر کو دیکھا۔ کمرے کی لائٹس مدھم روشنی میں ساحل کی نگاہوں کی وارفردگی کو محسوس کرتے عبیر کے ہونٹ کپ کپائے۔ ساحل سے مزید برداشت نہ ہوا اور اس نے عبیر کے ہونٹوں کو بری طرح سے اپنے ہونٹوں میں لیا۔ عبیر کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بہت زور لگا کر جھٹکے سے ساحل کو پیچھے ہٹایا۔ اس کی گرفت ڈھیلی ہونے کی دیر تھی کہ عبیر اسے دھکا دیتے بیڈ سے اٹھی اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میں اس زبردستی کی نکاح کو نہیں مانتی ساحل افندی، خبردار جو تم نے دوبارہ مجھے ہاتھ لگایا۔ ساحل اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ عبیر کو کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس کی نظر بالکنی پر پڑی۔ وہ بھاگتی ہوئی بالکنی تک پہنچی۔ نہ جانے کب کیوں ساحل کی قربت میں اس کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی، مگر اب اسے پھر سے ساحل سے نفرت ہو رہی تھی۔
اس کے ہونٹ کپ کپائے. اگر آپ ایک قدم بھی میرے قریب آئے تو میں یہاں سے کود جاؤں گی. ساحل کا خمار اسی لمحے اتر گیا. وہ آنکھوں میں غصہ لیے آگے بڑھا. جب عبیر بالکنی کے کنارے پر پہنچے اور غصے سے چلائی, میں سچ کہہ رہی ہوں, میں یہاں سے کود جاؤں گی, دور رہے مجھ سے. اس کے انداز میں ایسا یقین تھا کہ ساحل کے قدم جم گئے. واپس پلٹا اور تیزی سے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا. عبیر نے سکون کی سانس بھری اور بھاگ کر کمرے کا دروازہ لاک کر واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گئی. اسے اب خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیسے اس پر یقین کر کے اتنی بے خبر ہو کر سو گئی تھی. اب کمرے کا دروازہ لاک تھا, اس لیے وہ دوبارہ سکون سے سو گئی. ساحل ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. بیڈ روم سے ملحقہ وہ کمرہ ساحل کا من پسند روم تھا. وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا سامنے دیوار پر آویزاں بورڈ پر لگی تصاویر کو دیکھنے لگا. وہ تصویریں عبیر رضوی کی تھی جو آہستہ آہستہ اٹھاتا ایک ایک تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگا. پھر وہ دن میں سے ایک تصویر کو چونتا ہوا سامنے موجود صوفے پر بیٹھے ان تصویروں کو تکنے لگا. اس کا دل سکون سے بھرا ہوا تھا. اس نے جس لڑکی کو شدت سے چاہا وہ اب اس کے نکاح میں تھی, اور یہ حقیقت اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی. پھر وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا آنکھیں مون گیا. اس کی نگاہوں میں ماضی کا ایک ایک منظر گھومنے لگا. ساحل افندی آفس میں عبیر کے پہلے دن ہی اس کی نگاہوں کی حیا اور اس کے تقدس پر دل ہار بیٹھا تھا. اسے زندگی میں بہت سی با پردہ لڑکیاں دیکھی تھی, مگر جو حیا اس نے عبیر کی نگاہوں میں دیکھی تھی وہ اس کے لیے بالکل ہی الگ تھی. پھر وہ اکثر ہی عبیر پر نظر رکھنے لگا. کبھی آفس کی کنٹین میں وہ دور سے اس کی تصویریں کھینچ لیتا, تو کبھی وہ اس کے پاس ہاتھ میں موبائل پکڑے جاتا اور ایسے ظاہر کرتا جیسے وہ موبائل پر ٹائپنگ کر رہا ہو. تو عبیر کو کام کے بہانے سے اپنی طرف متوجہ کرتا. جب وہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی تو وہ خاموشی سے اس لمحے کو اپنے موبائل میں قید کر لیتا, اور پھر گھر آنے کے بعد گھنٹوں ان نگاہوں کے حصار میں کھویا رہتا. وہ اس کے پردے اور حجاب کی بہت عزت کرتا تھا, مگر اس دن لفٹ میں اس کی سانسیں اکھڑی دیکھ کر اس کی جان پر بن گئی تھی. وہ اپنی من پسند لڑکی کو اپنی نگاہوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا. اسے عبیر کی جان بچانے کے لیے اسے جو سمجھ نہ آیا اس نے وہی کیا, اور اسے سب کے سامنے بے حجاب بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. مگر اس کے وہی آنکھ لگ گئی, اور اگلے دن عبیر کی آنکھ کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھلی تھی. تب تک سامنے ایک ہجوم کھڑا تھا, اور پھر عبیر کے تھپڑ نے اسے توڑ دیا. اس کے لہجے میں اپنے لیے نفرت اس سے برداشت نہ ہو. عبیر کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت آج بھی اس کے دل کو زخمی کر گئی تھی, مگر وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا. مزید زور زبردستی کر کے اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا. اگلی صبح لاہور میں پڑنے والی بارش نے موسم کو خوشگوار کر دیا تھا. صبح کے 9 بجے عبیر نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور انگڑائی لیتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی. اس کی نگاہوں میں رات کا منظر گھوما. اسے پلٹ کر دروازے کو دیکھا جو ابھی تک لاک تھا, تو سکون کی سانس بڑھتے ہوئے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی. ساحل 1 گھنٹہ پہلے ہی جاگ چکا تھا. عبیر کے موڈ کو دیکھتے اس نے ولیمے کا فنکشن کینسل کر دیا تھا, اور وہ کچن میں کھڑا اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ناشتہ بنا رہا تھا. عبیر فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آوازوں سے متوجہ ہوئی. اٹھتے ہی ساحل کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی, مگر اس کے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے. ان 2 دنوں میں وہ وہی 18 سالہ عبیر بن چکی تھی, ضدی, نک چڑی اور ہر حال میں مقابل سے جیتنے والی. جب وہ نور سے ملی تھی تو اس کے بعد اس میں بہت سی تبدیلیاں آئی تھی. اس کا بات کرنے کا انداز بدلا. اس نے بے جا ضد کرنا چھوڑ دی اور خود کو قسمت کے حوالے کر دیا. مگر اب اس کی پرسکون زندگی کو اس شخص نے 2 دنوں میں اتھل پتھل کر دیا تھا. اس لیے اس کا بس نہیں چل رہا تھا, ورنہ وہ اسے اتنی تکلیف دیتی اور ایسی اس کی زندگی کا اچانک سے رخ موڑ دیتی. کل رات اس کی جیت ہوئی تھی. یہی سوچتے وہ مغرورانہ انداز میں چلتی کچن میں آئی, جہاں ساحل ناشتہ بنا چکا تھا اور اب چائے کپوں میں ڈال رہا تھا. اس نے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی تو پلٹ کر دیکھا. سامنے ہی وہ قاتل حسینہ شان سے کھڑی اسے ہی تک رہی تھی. ساحل اس کے کانفیڈنس پر ایک لمحے کے لیے حیران ہوا. اسے امید نہیں تھی کہ وہ خود کمرے سے باہر نکل کر آئے گی. اس نے کپ اٹھا کر ٹیبل پر رکھے اور اس کے اشارہ کرنے سے پہلے ہی عبیر کو کرسی کھینچ کر وہ بیٹھ گئی اور چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی. ساحل کو دھچکے پہ دھچکے لگ رہے تھے. پھر وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتا ہوا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. ناشتے کی ٹیبل پر خاموشی چھائی رہی. ساحل اس کا موڈ سمجھ نہیں پا رہا تھا, مگر اسے
کچھ اندازہ ہوا تھا کہ شاید عبیر کو اپنے رویے کا احساس ہو رہا ہے، اس لیے وہ خاموش ہے۔ ناشتہ ختم کر کے عبیر نے چائے کا کپ اٹھایا اور بازو ٹیبل پر ٹکائے چائے کا سپ بڑھتے ہوئے ساحل کی آنکھوں میں دیکھا۔ ساحل جو ناشتے کا آخری لقمہ چبا رہا تھا، عبیر کی اس طرح دیکھنے پر لقمہ اس کے حلق میں جا اٹکا اور بری طرح کھانسنے لگا۔ عبیر نے کپ رکھتے ہوئے گلاس میں پانی انڈیل کر اس کی طرف بڑھایا اور اسے دھچکے پر دھچکا دے رہی تھی۔ کل تک جو عبیر اس کے سامنے رو رہی تھی، گر گرا رہی تھی، آج اس کے بدلے انداز ساحل سے ہضم کرنا مشکل ہو رہے تھے۔ ساحل نے پانی کا گلاس پکڑا اور جب اس کی کھانسی کچھ بہتر ہوئی تو اس نے عبیر کی طرف دیکھا۔ عبیر، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عبیر ہلکا سا مسکرائی۔ میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، وہ طنزی انداز میں کہتی کرسی دھکیل کر اٹھی اور واپس کمرے میں چلی گئی۔ ساحل ابھی تک ہونکوں کی طرح وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ عبیر کمرے میں پہنچی تو اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نظروں میں اسے گھائل کر آئی تھی۔ ساحل افندی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی میں تمہیں اس سے بھی بڑے دھچکے دوں گی، تمہاری سانسیں اکھیڑ کر رکھ دوں گی۔ کل رات ساحل کے چہرے پر اپنے لیے پریشانی دیکھ کر اس کے ہاتھ ساحل کی کمزوری لگ گئی تھی۔ اسے کچھ حد تک محسوس ہو چکا تھا کہ ساحل سب برداشت کر لے گا، مگر اس کا دور جانا اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ مگر وہ ساحل کی اس انداز کو صرف ہوس ہی سمجھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ساحل افندی تب سے اس کے عشق میں گرفتار ہے جب سے اسے صرف عبیر کی آنکھیں دیکھی تھی۔ وہ اب صرف ساحل کے گھر سے باہر جانے کے انتظام میں تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ ساحل کے جاتے ہی وہ اس گھر سے اور اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبح سے شام ہوگی مگر ساحل گھر سے باہر نہیں گیا۔ اسے اب کوفت ہو رہی تھی۔ وہ کئی بار دیکھ چکی تھی کہ ساتھ والا روم اسی طرح بند تھا۔ صبح ساحل ناشتہ کے بعد اس کمرے میں گیا تھا اور اب تک نہیں نکلا تھا۔ پتہ نہیں کون سا خزانہ رکھا ہے اس کمرے میں، جہاں سے نکل ہی نہیں رہا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ ساحل جو ٹھیک سے رات کو سو نہیں پایا تھا، دوبارہ سے اس روم میں آ کر عبیر کی تصویریں دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ جھٹ سے بیڈ سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر دھڑام سے عبیر کے روم میں داخل ہوا، اور اسے خیال آیا تھا کہ اب تک وہ سو رہا تھا تو عبیر نے کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ عبیر جو بیڈ پر لیٹی تھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہو گیا؟ کون سا طوفان آ گیا؟ آرام سے نہیں آ جاتا؟ عبیر دل پر ہاتھ رکھ کے اب اس پر غصہ نکال رہی تھی۔ ساحل نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ عبیر، تم نے کھانا کھایا؟ میں سو گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تم دوپہر سے بھوکی بیٹھی ہوگی، میں ابھی کھانا لاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا عبیر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ میں نے کھانا کھا لیا تھا، آپ کی محتاج نہیں میں، الحمدللہ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، خود بنا کر کھا سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر ساحل نے ٹھنڈی سانس پڑی۔ اسے اچھا لگا تھا کہ عبیر نے اس گھر کو اپنا سمجھتے ہوئے خود سے کھانا کھا لیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں نیند کے خمار سے ابھی تک سرخ تھی۔ عبیر نے اسے بیٹھتا دیکھ کر جٹ سے اپنی ٹانگیں سکیری۔ عبیر کہ اتنا سمٹنے پر ساحل تک گیا۔ شوہر ہوں میں تمہارا، کوئی غیر نہیں۔ شوہر ہوں گے آپ اپنے خیالوں میں بتا چکی ہوں کہ میں اس زبردستی کی نکاح کو نہیں مانتا ہے، اس لیے مجھ سے دور رہا کریں۔ عبیر کے 2 ٹوک جواب پر ساحل نے اسے ٹانگوں سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ اور اگر دور نہ رہوں تو کیا کر لو گی؟ ساحل نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور پھر اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ دیے۔ عبیر کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ ساحل جو بری طرح اس میں کھویا ہوا تھا، وہ ہاتھ پیچھے ہٹ کر اپنے سر پر رکھے کھٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر سے خون ابل کر نکل رہا تھا۔ عبیر کے ہاتھ کانپے۔ اس نے کیا کر دیا؟ اور فوراً سے ساحل کی طرف پڑی۔ آئی ایم سوری، میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر آپ نے مجھے مجبور کیا۔ ساحل کا ہاتھ خون سے رنگ چکا تھا۔ اگر وہ دہاڑا، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میں درندہ ہوں، وحشی ہوں، جو تمہارے جسم کا بھوکا ہوں؟ تم میری بیوی ہو عبیر، اور تم سے سکون لینا میرا حق ہے۔ میں نے نکاح بھلے ہی تم سے زبردستی کیا مگر دل سے کیا۔ دیکھنا چاہتی ہو میری درندگی کا تو اٹھو چلو۔ اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا دوسرے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے کمرے میں کھینچا اور سامنے آویزہ بورڈ کی طرف اشارہ کیا جس کے اوپر خوبصورت لائٹنگ سے مس پریٹی لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے میری ہوس، یہ ہے میری درندگی، ہاں یہ ہے وہ محبت جس کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ 2 سالوں سے تمہارے عشق میں تڑپ رہا ہوں، 2 سالوں سے میں نے تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھا۔
اگر میری محبت ہوس ہوتی تو تم میرے نکاح میں یہاں میرے سامنے نہ کھڑی ہوتی، بلکہ آفس کے اسی کیبن میں اس دن جب تم نے میرے سامنے گر گرا رہی تھی تبھی تمہارے جسم کا فائدہ اٹھا سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں تمہیں عزت سے اپنانا چاہتا تھا۔ ساحل مسلسل چیخ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبیر آنکھیں پھاڑے کبھی اس کو تو کبھی سامنے آویزہ بورڈ کو دیکھتی۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا اور ساحل اپنے سر کو ہاتھوں میں تھامے فرش پر دکھ گیا۔ ساحل! عبیر نے چیختے ہوئے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اپنا دوپٹہ اس کے سر پر باندھا اور فوراً پاس پڑا ساحل کا موبائل اٹھا کر ایمبولینس کو کال کی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایمبولینس میں بیٹھی اسے لے کر ہاسپٹل جا رہی تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ساحل کی اکھڑتی سانسیں اس کی جان نکال رہی تھی۔ اس نے واقعی اپنے کہنے کے مطابق اس کی سانسیں اکھاڑ دی تھی۔ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد اسے ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ڈاکٹرز کے روم سے نکلتا دیکھ وہ ان کی جانب پڑی۔ ڈاکٹر میرے ہسبینڈ کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ عبیر ہچکیوں سمیت رو رہی تھی۔ جب ڈاکٹروں نے اسے تسلی دی، فکر مت کریں، خون بہت بہہ گیا تھا مگر وقت پر خون کی فراہمی سے ہم ان کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کچھ ہی گھنٹے میں انہیں ہوش آ جائے گا تو آپ ان سے مل سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عبیر کی سانسیں بحال ہوں اور وہ بھاگتی ہوئی پریئر رومز میں چلی گئی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور دعا میں بہت دیر تک اپنے رب سے معافی مانگتی رہی۔ وہ یہ کیسے بولتی تھی کہ نکاح جیسا پاک رشتہ کبھی بھی اللہ پاک کی رضا کے بغیر نہیں جڑ سکتا۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی ناراض کر دیا تھا۔ پھر وہ جائے نماز پر سمٹتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ رب کو وہ منا چکی تھی مگر شوہر کو منانا بھی باقی تھا۔ ہاسپٹل کے کمرے میں داخل ہوئی تو ساحل ابھی تک آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے بیڈ کے پاس پڑی چیئر پر جا بیٹھی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ساحل کے ہاتھ کو تھاما اور اس پر ہونٹ رکھ دیا۔ ساحل! اس کا نام پکارتے اس کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ ساحل جو ہوش میں آ چکا تھا مگر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ عبیر کے لمس پر اس نے آنکھیں کھولی۔ عبیر نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھائی تو ساحل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار عبیر نے ان آنکھوں اور چہرے کی خوبصورتی کو محسوس کیا۔ اس نے ساحل کے ہاتھ کو اپنے گال پر لگایا۔ ساحل! مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، آپ کی محبت پر شک کیا، میں آپ کی گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ عبیر کی ایک ہی بار پھر سے ہچکیاں بند ہو گئی تھی۔ اس کے آنسو ساحل کے دل پر گر رہے تھے۔ اس نے انگلی کے پوروں سے عبیر کے آنسو صاف کیے۔ مس پریٹی، کتنی بار سمجھانا پڑے گا کہ اپنی اس پریٹی آنکھوں پر ظلم مت کیا کریں۔ ساحل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ساحل، آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ عبیر اس کی بات کو نظر انداز کی آنکھوں میں حیرت لیے اس کی خوشگوار لہجے پر اسے دیکھ رہا تھا۔ بندہ ناچیز کون ہوتا ہے معاف کرنے والا؟ ہماری بیگم نے ہمیں اپنا شوہر مان کر ہم پر الٹا احسان کیا ہے۔ عبیر اس قدر عاجزی اور محبت پر شرمندہ ہی ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر ساحل کی پیشانی اور گالوں کو چوما۔ اف مس پریٹی، تم کیا چاہتی؟ میں یہی ہاسپٹل کے بیڈ پر تمہیں گھیر لوں؟ عبیر کھلکھلائی اور پیچھے ہٹی۔ اس کی مسکراہٹ پر ساحل نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ ساحل کو ہاسپٹل سے گھر آئے دوسرا دن تھا۔ اب وہ اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ 2 دنوں میں عبیر نے اس کا حد سے زیادہ خیال رکھا تھا اور اسے سر میں درد ہوگا یہی سوچ کر اس نے ساحل کو بیڈ پر لٹائے رکھا اور اسے زیادہ دیر بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ عبیر رات کی کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر گھورا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نہیں اٹھیں گے۔ ساحل مسکرایا۔ عبیر، میری جان، مجھے اب درد نہیں ہو رہا بلکہ الٹا لیٹ کر میرے جسم میں درد ہونے لگ گیا ہے۔ عبیر خاموش ہو گئی۔ کھانے کی ٹرے لیے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگی۔ ساحل نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ ساحل، میں کھا لوں گی بعد میں۔ اس کے احتجاج پر ساحل نے اسے ٹوکا۔ نہیں، آج تم میرے ہاتھوں سے کھاؤ گے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد عبیر اٹھ کر جانے لگی تو ساحل نے ٹرے سے اس کے ہاتھ پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اسے واپس کھینچ کر اپنے پاس بٹھایا۔ ساحل کو اس کی شدید ضرورت تھی۔ عبیر نے گھبرا کر پلکیں جھکا لی۔ ساحل مزید اس کے قریب ہوا اور اس کے چہرے کو تھوڑی سی اونچا کرتے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ عبیر کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو اسی لمحے ساحل نے اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹ بند کر دیے۔ عبیر کو کھینچ کر اس نے بیڈ پر گرایا اور خود اس کے اوپر سوار ہو گیا۔
عبیر اس کے ہونٹوں کے لمس سے پاگل ہو رہی تھی جب اس کی بہکی آواز ساحل کے کانوں میں پڑی. ساحل، آپ نے میری تصویریں کب بنائی تھی؟ وہ ساحل کا دھیان ہٹانا چاہتی تھی. ساحل نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کے کانوں میں سرگوشی کی. یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے مس پریٹی. وہ اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے چکا تھا. کھڑکی کے باہر چاند بھی شرما کر بادلوں میں چھپ گیا اور بالآخر ساحل افندی اپنی من پسند لڑکی کے دل اور جسم دونوں کو اپنا بنا چکا تھا.